علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جیسا کہ معلوم ہے کہ رات مغرب کے بعد سے 15 شعبان کی تاریخ شروع ہو جائے گی اور نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے، جس کی اہمیت ہے کہ اس رات میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت رحمت والی ہے۔ اور ہم بندے ہیں اور بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو سال بھر جو ہے کہ 11 مہینے ہر وقت یعنی دنیاوی کام میں، دنیاوی مشغلے میں اور ایسے کام میں لگے رہتے ہیں جس کام کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے اور انسان اللہ کو یاد نہیں کر پاتا، مطلب مومن مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دن اور کچھ مہینہ، جیسے کہ رمضان کا مہینہ خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ رمضان جو ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی جو 15ویں شب ہے جو آج ہے الحمدللہ، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اس شب کے اندر، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغرب یعنی کہ نماز کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے کہ برستی ہیں، اور اس رحمت میں جو بندہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر مہربان ہو جاتی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس دل کے اندر 2 چیز ہوگی اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ یہ ہے توحید۔ اللہ کو توحید والے بندے بہت پسند ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والا، یعنی کسی قسم کی کوئی شرک اللہ کی ذات میں شریک نہ کرے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں۔ ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو مان لینا دل کے ساتھ کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر تو یہ اللہ کر رہا، ہمیں جو فائدہ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہمیں جو نقصان مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے، جس کو ہم نے اقرار کیا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہر تقدیر اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو شرک یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس رات میں معاف نہیں کرتا ہے جس کے اندر شرک کی بو ہو۔ تو اس لیے ہم اس رات میں یہ اعلان کریں اللہ کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا پیغام دل سے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے نہ سوال کیا جائے گا، نہ کسی سے مانگا جائے گا، نہ کسی کے سامنے جھکا جائے گا، نہ کسی کی طاقت کا اقرار کیا جائے گا۔ طاقت ہے تو اللہ کی ہے، دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے، چھیننے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ کوئی طاقت، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جس کے اندر طاقت ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ توحید کو ماننے والا، تو اللہ تعالیٰ جو توحید والا ہوتا ہے وہ بندہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دوسری صفت توحید کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد جو دوسری صفت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دل پاک ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے برائی دل کے اندر نہ ہو، کسی کے نقصان کا کوئی شر نہ ہو کہ کسی کا نقصان ہو، کوئی جو ہے کہ تباہ ہو جائے، کسی کی ہلاکت، کسی کی یعنی دل میں حسد کہتے ہیں کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلنا کہ یہ خوشی اس کو کیوں مل گئی، یہ کیسے اس کا حقدار ہو گیا۔ تو حسد اور کسی کے لیے خلاف کوئی بغض، عداوت، دشمنی، یہ سب کینہ، کپٹ، یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو صاف ہو، پاک ہو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں، چھوٹے پن میں
جو بچپن میں اللہ تعالیٰ دل دے کر بھیجتا ہے، کہ چھوٹے پن میں جو دل ہوتا ہے اللہ کو وہ دل پسند ہے کہ جس میں قسم کی کسی کے لیے کوئی جو ہے کہ برائی نہیں ہوتی، وہ دل جو ہے ہر گناہ سے پاک۔ تو اس طریقے سے دو دل والے کو، ایک تو شرک نہ کریں، ہم دل سے ایک دم نکالیں کہ کسی کو اللہ کی ذات میں، صفات میں اور ربوبیت میں، الوہیت میں، کسی چیز میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور دوسری چیز حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، ان سب تمام چیزوں سے کہ دل سے ہمارا پاک ہو، کسی کے لیے ہمارے دل میں برائی نہیں ہو۔ ہم سوچیں تو اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، اور جیسے ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں ہماری سوچ ایسی ہو جائے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ تو یہ رات بہت قیمتی ہے، اور یہ قیمتی کب بنے گی؟ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہم جو ہے کہ ایمان میں بھی پکے نہیں ہیں اور عمل میں بھی پکے نہیں ہیں، ہم پورا 11 مہینہ گزر گیا، جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، یا اللہ اب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور آپ کے در پر آتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے خاندان اور میرے گھر والوں کی مغفرت فرما، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اور اللہ کو یہ بتاتے ہوئے مغفرت مانگنا ہے کہ یا اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ یا اللہ پورے قرآن میں آپ نے وعدہ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کی صفات سے بتائیں کہ یا اللہ آپ کی قدرت عام ہے، آپ بے نیاز ہیں، آپ غنی ہیں، آپ کی تعریف والے ہیں۔ تو اللہ کو تو شب برات کے اندر کیا کرنا ہے؟ یہ برات کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو پہلا شرک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا دل صاف ہونا چاہیے، کسی کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، بغض یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس رات میں انفرادی الگ الگ عبادت کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ اجتماعات میں کیا جائے اور ایک جگہ جمع ہو کے کیا جائے اور جمع ہو رہا ہے یہ چیز، بلکہ الگ میں تنہائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں اللہ سے خوب دعائیں کی، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں تنہائی میں خوب دعا کریں اللہ سے، جتنا زیادہ تنہائی اللہ ہو اور بندہ ہو، اس کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے، اور خوب عبادت کریں، تلاوت کریں، نفل عبادت کریں، تنہائی میں کریں، اور سب کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، سب محتاج ہیں، اور جو مر کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی محتاج ہیں۔ ہم سب تو اللہ کے محتاج ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ سے دعا مانگ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اللہ کا قرب ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نبی کے طریقے پر اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اگر اپنے طریقے پر زندگی گزاریں گے، ہم سمجھیں کہ اس دن کون سا طریقہ صحیح ہے، کس طریقے پہ یہ جو حلوہ بنانا اور یہ بنانا، پلاؤ بنانا، یہ سب کیا ہے؟ تو بھائی جو اصل چیز ہے وہ ہم تو لے نہیں رہے، اور جو پتہ نہیں نہ دین میں ہے اور نہ سنت میں ہے نہ نبی کی زندگی میں ہے، وہ چیز پتہ نہیں کوئی کہاں سے چلی آ رہی ہے، باپ دادا چلے وہ ہم لے لے رہے ہیں۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اللہ کو جو چیز پسند ہے ہم اس کو اختیار کریں، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غلط کام کرتے ہیں دنیا میں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ ارے بھائی، لوگوں کے پاس تھوڑی نہ جانا ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے اپنے منہ کو دکھانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے کہ کھڑے ہو کر حساب دینا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا، عمر کیسی گزاری ہے۔ بھائی عمر ختم ہونے، قبر میں ہم سے ایک وقت کی نماز کا موقع نہیں ملے گا، قبر میں جو ہے صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جتنا کرنا ہے ابھی دنیا کی زندگی میں کرنا ہے، اور یہ وقت ہے اسی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا بھی کیجیے اور اللہ کی توفیق مانگیے کہ ہم نیکی کریں۔ نماز پڑھ لیں گے تو یہ مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، موت کے بعد نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ حج جو بھی نیکی کر لیں گے تو وہ دنیا میں ہی کر لیں گے، موت کے بعد کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کیجئے، صرف اس لیے کہ اللہ سے دعا کیجئے اور تیاری کیجئے کہ پورا رمضان صحیح طریقے سے گزرے، گناہوں سے بچ کر گزرے۔ رمضان کا سب سے بڑا یہ ہے
کہ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، ہم تقوی والے بن جائیں۔ اللہ کا یہی مقصد ہے، اور تقوی والی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ آخری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس جو ہے کہ محفل کو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوئی، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ، اور جو حضرات سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔